بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قارون نے یوشع سے کہا کہ میں دیکھوں کہ تمہارے رکا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا لکھا ہے۔ قارون چونکہ چالاک آدمی تھا، اس نے ان کا رکا پڑھ کر پھر وہ کالوت کے پاس گیا اور اس کو بولا کہ تمہارے رکے میں کیا لکھا ہے، اور کالوت نے بھی اس کو رکا دکھا دیا کیونکہ وہ بہت تیز آدمی تھا۔ اور وہ تینوں جو گھاس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 3 رکوں میں لکھی تھی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام بتا گئے تھے، اس نے وہ سیکھ لی اور حکیمی نسخے کے مطابق کیمیا گیری سیکھ لی، اور وہ تینوں گھاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے جا کر دیں۔ قارون چونکہ حافظ توریت تھا، وہ سب دریافت کر کے چپکے سے اپنے گھر میں وہ نسخہ بناتا رہا۔ اس سے اس نے بہت دولت جمع کر لی، کیونکہ وہ ایسا نسخہ تھا کہ وہ 3 گھاس ایک میں کو ایسی ملاوٹ کی جاتی تھی کہ اس سے سونا بن جاتا تھا۔ بجز خدا کہ کوئی بھی اس کے حال سے خبردار نہ تھا۔ خبر ہے کہ عمل قارون کا توریت پر تھا۔ جب دولت جمع ہوئی تو مال کی محبت اور بخل کی وجہ سے زکوٰۃ مال اور صدقہ نہیں دیتا تھا، اور پھر اللہ کا حکم بھی نہیں مانتا تھا، اسی وجہ سے کافر روح میں ہوا اور مردود ہوا۔ روایت ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی تھا۔ وہ بیٹا صافن کا تھا اور صافن بیٹا فحش کا، اور فحش بیٹا ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا۔ جب دولت دنیا میں اس نے جمع کر لی تو وہ اپنے تکبر اور غرور میں پرورش پاتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنا شروع کر دی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کافر ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، قارون جو تھا حضرت موسیٰ کی قوم سے، پھر وہ شرارت کرنے لگا اور پھر ہم نے اس کو دولت کے خزانے دیے، اور اتنے دینے کی کنجیوں سے اتنے دیے کہ اس کی کنجیوں کو اٹھاتے ہوئے، خزانوں کی چابیاں کو اٹھاتے ہوئے کئی مزدور تھک گئے۔ اور ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ 60 مزدور زور آور پہلوان مقرر تھے اس کی کنجیاں اٹھانے اور رکھنے پر، اور ہر ایک کنجی کا وزن 9 درہم سنگ تھا۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ اس کی کنجیوں کا بوجھ 70 اونٹ تھا۔ مترجم نے بھی توریت میں یہی دیکھا ہے، اور یہ دیکھ کر پھر اس قوم نے کہا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جب قارون کو اس کی قوم نے کہا مت خوش ہو، تحقیق اللہ تعالیٰ نے نہیں دوست رکھتا خوش ہونے والوں کو، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو دیا ہے اس سے تو اپنا پچھلا گھر بنا، اور ایسا بھی نہ کر کہ اپنا حصہ جو تو دنیا میں لینا چاہتا ہے اس کو چھوڑ دے، یعنی اپنے حصہ کے مطابق دنیا میں کھا اور پہن، اور اپنے زیادہ مال سے آخرت کما، اور وہ کام کر جس سے خلق خدا کو فائدہ پہنچے، اور ان پر تیرا احسان جیسا کہ احسان کیا اللہ تعالیٰ نے تجھ پر، اور اللہ تعالیٰ کی زمین میں فساد مت پھیلا، اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے نہیں دوست رکھتا فساد کرنے والوں کو، اور صدقات اور زکوٰۃ اور خیرات دیا کرو محتاجوں کو، تاکہ اس سے آخرت میں تمہارا بھلا ہو۔ جیسا کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یعنی بھلائی کر جیسی اللہ تعالیٰ نے بھلائی کی تجھ سے۔ قارون بولا، اللہ قرآن مجید میں فرماتا، قارون بولا، اے موسیٰ، یہ مجھ کو ملی ہے ایک دولت ہنر سے جو میرے پاس ہے،
اور تیرا خدا میرے مال پر کیا حق رکھتا ہے؟ اللہ پھر قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور کہا نہ جا اس طرف، کیا اس نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے سنگین اور قوت والی جماعت کو ہلاک کر چکا ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھو کہ گنہگاروں سے ان کے گناہ پوچھے نہ جائیں گے، اور بے پوچھے وہ تمام سب کے سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہنا نہ مانا اور باغی ہو گیا۔ پھر اس نے ایک ایسا عالی شان مکان بنوایا کہ اونچائی اس کی 80 گز تھی، اور اس پر کنگرے بڑے بڑے بنائے تھے، اور طلہ کاری سے مزین کیا تھا، اور تخت مرصع تھا۔ یہ جو کچھ لکھا گیا ہے سب جامع تواریخ سے لکھا ہے۔ اس کے بعد قارون نے بنی اسرائیل کی دعوت کی، اور 2 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری میں رہا، اور دوسرا گروہ قارون کے ساتھ فسق و فجور شیطانی میں رہا۔ ایک دن قارون نے اپنی عورت کو خوشی سے لباس فاخرہ پہنا کر، اور 1000 غلام و لونڈی کو بھی مرصع جواہرات سے آراستہ کر کے ہمراہ لے کر پھرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا، پس نکلا قارون اپنی قوم کے سامنے ساتھ آرائش کے اور بہت بڑی تیاری کے، اپنا تاج بھی مرصع جواہرات سے کر کے اپنے سر پر رکھ کر نکلا، تاکہ اس کو آفتاب کی گرمی نہ پہنچے۔ اور اس کے غلام سب کے سب دائیں بائیں چلتے تھے، اور کچھ غلام اس کے آگے اور کچھ پیچھے بھی چلتے۔ یہ دیکھ کر جو لوگ مال اور زندگانی دنیا کے طالب تھے، وہ اس کو دیکھ کر کہنے لگے، اور ان کے دل میں ہرس پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کہنے لگے جو طالب تھے دنیا کی زندگانی کے، اے افسوس، کس طرح ہم کو ملے جیسی کی ملی ہے دولت قارون کو، بے شک اس کی بڑی قسمت ہے۔ اور وہ بولا، جس کو ملی تھی سمجھ بوجھ اے خرابی، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ثواب بہتر ہے ان کو جو یقین لائے۔ اور کیا بھلا کام اور نہیں سکھائی جاتی یہ بات مگر صبر کرنے والوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ قارون کو کہہ دو کہ وہ مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے، اور اس حساب سے زکوٰۃ ادا کرے کہ 1000 دینار میں سے 1 دینار فقراء اور مساکین کو دے، اگر نہ دے گا تو وہ مغضوب ہوگا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ قارون، اپنے مال کا حساب لگا کر دیکھو، تو بہت روپیہ مال اس کے پاس تھا۔ قارون نے خود حساب لگایا کہ اس کے پاس کتنا مال اور روپیہ ہے، اور اس کی کیا زکوٰۃ نکلتی ہے۔ یہ معلوم کر کے اس کے دل نے چاہا کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں، تو پھر قارون بولا، اے موسیٰ، میں زکوٰۃ دوں یا نہ دوں، تم کو اس سے کیا واسطہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیمیا گری سے سونے چاندی کے ظروف بنانے میں جتنے ریزے گرتے ہیں، اتنا فقیر محتاجوں کو دے ڈال، تب بھی زکوٰۃ تیری ادا ہو جائے گی۔ یہ سن کر قارون بولا، اگر میں زکوٰۃ مال کی دوں تو تیرا خدا مجھ کو کیا دے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس نیکی کے سبب تجھ کو جنت ملے گی۔ پھر وہ مردود بولا کہ جنت سے مجھ کو کیا کام ہے؟ آخر ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک افتراء کی تہمت لگائی تاکہ ان کو لوگوں میں شرمندہ کرے، اور پھر یہ موسیٰ مجھ سے زکوٰۃ کی بات نہ بولے۔ ایک دن ایک عورت فاجرہ خوبصورت جو قوم بنی اسرائیل میں سے تھی،
قارون کے پاس گئی اور قارون نے اس سے کہا میں تجھ کو 1000 اشرفی مختلف قسم کے زیورات اور اچھی اچھی پوشاک کے بیش قیمت پیش دوں گا، تو میرے واسطے ایک کام کر۔ جب بنی اسرائیل کی جماعت جمع ہوگی تو سب کے سامنے مجمع میں جا کر پکار پکار کر یہ کہنا کہ موسیٰ ہمارا یار ہے اور وہ ہم سے زنا کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ پس اس فاجرہ عورت نے روپے کے لالچ سے کہا بہت اچھا، میں ایسا ہی کہوں گی۔ پس قارون نے اس سے جو کچھ کہا تھا روپے وغیرہ دے کر اس کو رخصت کر دیا۔ اتفاق سے ایک روز موسیٰ علیہ السلام اپنے ممبر پر بیٹھے وعظ کر رہے تھے اور ان کے گرد قوم بنی اسرائیل بیٹھی ہوئی تھی۔ قوم بنی اسرائیل یہودی قوم کو کہتے ہیں۔ قارون نے موقع پا کر اس فاجرہ عورت کو وہاں بھیج دیا اور خود بھی وہاں پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو حرام و حلال باتیں بتا رہے تھے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے واسطے نہ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب میں گرفتار کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے مال کا مواخذہ لے گا، اور جو زنا کرے گا اس کو سنگسار کر دینا ہوگا، یعنی دنیا میں ایسا ہوگا اور آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس قسم کی نصیحتانے باتیں لوگوں کو سناتے تھے۔ پس قارون مردود نے اس مجلس میں جا کر کہا اے موسیٰ، اگر تم نے زنا کیا ہوگا تو تمہاری کیا سزا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا میرا بھی قتل واجب ہے۔ قارون بولا البتہ تم نے زنا کیا، گواہ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے جھوٹ ثابت کیا، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اے جو ایمان لائے ہو مت جاؤ مانند ان لوگوں کے جنہوں نے ایذا دی موسیٰ علیہ السلام کو، پس پاک کیا اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس چیز سے جو وہ کہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی آبرو مند تھا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور بات ہمیشہ سیدھی کہا کرو۔ پس قارون نے اس فاجرہ کو بلا کر حاضرین مجلس کے روبرو کہا کہو موسیٰ نے تم سے بدفعلی کی تھی، وہ چاہتی تھی کہ بولے کہ موسیٰ میرا یار ہے، قوم قارون خوش ہوگی۔ اتنے میں دل اس کا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے جھوٹ بات سے پھر گیا۔ بس لوگوں نے کہا اے نیک مرد موسیٰ تو پاک ہے، جو کچھ قارون کہتا ہے جھوٹ و بہتان ہے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں جھوٹ بات کہنے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو سن کر بڑے متعجب ہوئے اور غش کھا کر اپنے ممبر سے گر پڑے۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اپنی گود میں اٹھا لیا اور پھر ان کو ہر طرح تسلی دینے لگے اور پھر کہا اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین کو تمہارے حکم کے تابع کیا اور اب تم جو چاہو قارون کو سزا دو۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا اے قارون، تم جھوٹ مت بولو اور افطرا مت کرو اور نہ تہمت لگاؤ، اور خداوند قدوس سے ہر وقت ڈرتے رہو۔ اور اس مردود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا میں ہرگز تمہاری بات نہ مانوں گا۔
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنا عصا زمین پر مارا اور پھر کہا، اے زمین، تو اس مردود سرکش کو اپنے اندر دبا لے۔ یہ حکم سنتے ہی زمین نے اس کے تخت سمیت اس کو اور جو اس کے فرما بردار تھے سب کو ٹخنوں تک دبا لیا۔ اس کے بعد وہ لوگ سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے، اے موسیٰ، مجھ کو اس سے خلاصی دے دے کہ میں کبھی ایسا نہ کہوں گا، اور میرے ساتھ کے ساتھی بھی قسم ہے کوئی بات آپ سے کہیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو غصہ سے کہا، اے زمین، ان کو زانوں تک دبا لے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اس مردود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 70 مرتبہ معافی مانگی اور اپنے اعمال سے توبہ کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین کو غصہ سے کہتے، اے زمین دبا لے، یہاں تک کہ زمین نے ان کو کاندھوں تک دبا لیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون نے ان کو عذاب الہی میں مبتلا دیکھا تو وہ اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے میرے بھائی موسیٰ، قارون تو ہماری برادری میں سے ہے اور ان کی جو تقصیر ہو اس سے درگزر کیجیے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصہ سے کہا، یا ارض خضعی، پھر زمین نے گلے تک دبا لیا۔ قارون نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، تو ہماری دولت پر طمع رکھتا ہے، فقراء بنی اسرائیل کے دینے کو۔ جب اس نے کہا کہ تو جتنا مال و متاع اور گنج و خزانہ اس کا تھا، خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے سامنے لا رکھا۔ جو بھی اس کی دولت تھی، سونا، ہیرے، جواہرات، موتی، مال، مویشی، جو کچھ بھی تھا، اس کے سامنے جبرائیل علیہ السلام نے لے کر اس کے سامنے لا کر رکھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے قارون، اپنے مال کو اور زمین کو کہا، اے زمین دبا لے۔ زمین نے اس کو مال و متاع، درم، جواہرات، مکانات، سب کچھ دبا لیا، کچھ اثر اس کا باقی نہ رہا۔ جیسا کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، پس دھنسا دیا ہم نے قارون کو، اس کے گھر کو زمین میں، پس نہ ہوئی واسطے اس کے کوئی جماعت مددگار۔ اور پھر قارون کوئی مدد نہ لا سکا۔ قارون مردود کا یہ حال دیکھ کر باقی لوگ خدا کا شکر بجا لائے اور پھر کہنے لگے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور فجر کو کہنے لگے جو شام کی آرزو کر لی تھی، اس کے سارے مرتبے کی ارے خرابی ہو۔ تو عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے رزق جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں، اور بند کر لیتا ہے رزق جسے چاہتا ہے۔ پھر جو نیک کام کرتے ہیں وہ بولے، اگر اللہ تعالیٰ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہم پر فضل نہ ہوتا۔ مثل قارون کے ہمارا بھی یہی حال ہوتا، اور وہ لوگ سب ڈر گئے کہ دیکھو اتنا مال تھا اور مال سمیت زمین میں غرق ہو گیا۔ اللہ کا فضل ہے جو ہمارے پاس نہیں اور ہم دنیا میں موجود ہیں، ویسے ہی اس کا بدلہ لیتا۔ اگر اس دنیا میں نیک کام کرو گے تو تم کو اچھا بدلہ ملے گا اور آخرت میں اجر ملے گا۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ نیک کام کرے تاکہ بدلہ اس کو دو جہان میں اچھا ملے۔ اور یہ یہودی قوم جو بنی اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس کا نام چلا آتا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے یہ مثلاً یہودی ہیں، اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
ہمیشہ ہمیشہ ستاتے رہے، اور وہ کوئی بات کرتے تو بولتے کہ اس میں معجزہ دکھاؤ، کوئی بات کرتے اس میں معجزہ دکھاؤ، ہر چیز دیکھ کے پھر جاتے۔ جو بھی چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر معاف کرتے اور پھر وہ دوسرے طریقوں سے بت پرستی میں شروع ہو جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام دکھاتے اور پھر ٹھیک ہوتے، پھر الٹ ہو جاتے، آخر تک وہ ایسے ہی رہے اور آج بھی ایسے ہی ہیں۔ اور یہ واقعہ قارون کا یہاں پر ختم ہوتا ہے۔